اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اہل البیت کی نعتیں پڑھتا ہے، مدح کرتا ہے، اسے آپ معاشرے میں دیکھ لیں اسٹیجوں سے اتار دیا جاتا ہے۔ دجال سے بڑا فتنہ ہے ناسبیت۔ یہ کتاب ہمارے ان نوجوانوں کے لیے علم کا ایک خزانہ ہے کہ جو نوجوان اہل البیت علیہ السلام کے علوم پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، امام حاکم حسکانی کی لکھی ہوئی کتاب، شاندار کتاب، اس کا بالآخر اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے اور 2 جلدوں کے اندر آج میرے سامنے موجود ہے۔ یہ کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، بہت عمدہ اور نفیس طریقے سے اس کی طباعت کی گئی ہے اور اس کو سبیل سکینہ پاکستان انہوں نے اسے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا میں آپ کو تعارف بتاتا چلوں کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ شواہد التنزیل اہل السنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین حاکم حسکانی رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے، اور اس کے لکھنے کی وجہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا گیا۔ شواہد التنزیل یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جو گواہ ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شان کے اوپر، اہل البیت علیہ السلام کی شان پر، قرآن مجید میں وہ آیات کریمہ، وہ آیات مقدسہ جو امام علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کی شان کو بیان کرتی ہیں، اسے اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ شواہد التنزیل کتاب کو آپ قرآن مجید کی منتخب آیات اور صورتوں کی تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی جو تفسیر ہے، بجائے اس کے کہ تفسیر بالرائے کی جائے جس طرح کہ آج کل عام طور پر لوگ کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے اس کتاب کی کہ شواہد التنزیل کے اندر آیت کے مطابق اس کی تفسیر کے اندر احادیث کو پیش کیا گیا۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ یہ 2 جلدوں کے اندر ہے۔ پہلی جلد بہت اچھے چھاپ کے اندر یہ موجود ہے، اور جس طرح کہ اس کے مؤلف ہیں حاکم حسکانی، محقق جنہوں نے اردو کے اندر اس کے اوپر کام کیا ہے وہ ہے شیخ محمد باقر المحمودی صاحب، مترجم ہیں علامہ محمد حسن جعفری صاحب اور علامہ الطاف حسین کولاچی صاحب، شائع کرنے والے ہیں سبیل سکینہ پاکستان، اور یہ جلد اول میرے سامنے ہے۔ اس جلد کے اندر جو صفحات ہیں، کل صفحات 624 صفحات ہیں۔ آخر میں انہوں نے خالی جگہ بھی چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ اگر کوئی مطالعے کے دوران میں کوئی اہم پوائنٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آخر میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بہت اہم کتاب ہے دوستو، اور اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بھی حاکم حسکانی یہ بیان کرتے کہ ایک مجلس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک شخص نے یہ بات بیان کی۔ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوا بیان کرتا چلوں، اور میں یہ بتاؤں کہ اس کتاب کے اوپر جب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اردو میں لانا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں اس کی کمی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے، اور جو یہاں پر کتابیں چھپ رہی ہیں اس میں تحریفات کی جا رہی ہیں، بہت تحریفات ہو رہی ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر خدا جانے کیوں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے اس میں اللہ کا خوف سامنے نہیں رکھتے، اور اگر کوئی بات اہل البیت سے متعلق ہے اس کو اڑا دیتے ہیں، اور اس کو ایسا اڑاتے ہیں یا تو کوشش کرتے ہیں جناب ترجمے میں تحریف کرنے کی۔ یعنی بخاری رحمہ اللہ نے اگر کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام لکھا علیہ السلام تو ترجمہ کرنے والا نیچے رضی اللہ عنہ لکھتا ہے، یہ بھی تحریف کی ایک کوشش ہے، اور بلکہ پورے چیپٹر اڑائے جاتے ہیں، اڑا دیے جاتے ہیں حدیث کے، تفسیر کے۔ الاستیعاب کا اردو میں ترجمہ کیا اویس سرور صاحب نے، مکتبہ رحمانیہ والوں نے چھاپا ہے، انتہائی تحریف سے کام لیا۔ عبداللہ ابن عمر کے حالات زندگی آپ پڑھیں گے، جس میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنی زندگی میں اس بات سے زیادہ کسی بات کے اوپر افسوس نہیں رہا کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس باغی گروہ کے خلاف جہاد نہیں کیا، یعنی مجھے اس پہ بہت افسوس رہا ہے، ساری زندگی اس پہ افسوس کرتے رہے۔ اویس سرور صاحب نے پورا واقعہ اڑا دیا، نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ تو اس پر تقریض جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے اس پہ لکھی ہے، اور صفحہ نمبر 21 پہ یہ میری تقریض موجود ہے مفتی فضل ہمدرد کے نام سے، اور اس میں نے یہ بات لکھی ہے، یہاں سے میں نے اس کو آغاز کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موجود کتاب شواہد التنزیل اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین مفسر قرآن و محدث ابو القاسم
عبداللہ ابن عبداللہ ابن احمد ابن محمد المعروف حاکم حسکانی، المتوفى 490 ہجری کی ہے. یہ 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. اس کتاب کے لکھنے کا سبب وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں اہل البیت علیہم السلام کے مدح خواں کے اوپر تنقید کی گئی، اسے برا بلا کہا گیا، اور وہاں امام علی علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرتے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ قرآن مجید میں ان کی شان میں کوئی بھی آیت نہیں اتری، کوئی بھی آیت علی کی شان میں نہیں اتری ہے. اور جو مدح خواں تھا وہاں پر منقبت کہنے والا تھا امام علی علیہ السلام کی، اس کو برا بلا کہا گیا، اس کو وہاں سے اٹھا دیا گیا، ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اہل البیت کی نعتیں پڑھتا ہے، مدح کرتا ہے، اسے آپ معاشرے میں دیکھ لیں اسٹیجوں سے اتار دیا جاتا ہے. ناسبیت کھل کے سامنے آ رہی ہے، کھل کے سامنے آ رہی ہے. لیکن الحمدللہ عز و جل اس دور میں جتنے ناسبی سامنے آئیں گے اتنا ہی اہل البیت علیہ السلام کے علوم کو پھیلنے کا موقع ملے گا. جب بھی یہ اہل البیت کی شان ہے کہ اہل البیت کو جب بھی سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان لوگوں کے فضائل بڑھا چڑھا کے پیش کیے جانے لگے کہ جن کی کوئی فضائل نہیں تھے، تو ایسے میں ہی اہل البیت کے علوم خوب پھیلے ہیں. تو یہ بات جب حاکم حسکانی کو پتہ چلی کہ جناب یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر، انہوں نے پہلے تو انتظار کیا کہ ہمارے معاشرے میں موجود اہل سنت عالم دین میں سے، علماء میں سے کوئی آگے بڑھ کر اس ناسبی کو منہ توڑ جواب دے گا اور ایسی کتاب لکھے گا جس میں یہ بات ثابت کرے گا کہ اہل البیت کے اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے شان میں قرآن مجید کی کون کون سی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اتری ہیں. لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. آج بھی یہ ہوتا ہے، فرقوں کا خوف رکھ کر، اللہ کا خوف نہیں رکھتے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، فرقوں کا خوف رکھ کر لوگوں نے اپنی زبانیں سی لی ہیں، ہونٹوں کو سی لیا ہے، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، خاموش ہو گئے ہیں لوگ، اور اس خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ناسبی. ہمارے اہل سنت علماء وہ رافضیت کے اوپر تو خوب بولتے ہیں، لمبی لمبی چوڑی تقریریں کریں گے، رافضیت یہ ہے، رافضیت یہ ہے، حالانکہ انہیں ناسبیت کے خلاف بات کرنا چاہیے تھی. ناسبیت سے بڑا، دجال سے بڑا فتنہ ہے ناسبیت، لیکن یہ ناسبیت کے اوپر خاموش ہوتے ہیں. تو حاکم حسکانی نے دیکھا کہ کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، تو یہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے ایسی کتاب لکھی، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل. امام علی علیہ السلام کی فضیلت اور افضلیت کے اوپر پوری کتاب انہوں نے لکھ دی، اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ قرآن مجید کی آیت جہاں بیان ہو وہاں اس کے نیچے اس آیت کی تفسیر میں حدیث نقل کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں، چند مثالیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے ان نوجوانوں کے لیے علم کا ایک خزانہ ہے کہ جو نوجوان اہل البیت علیہ السلام کے علوم پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اہل البیت کی معرفت کے لیے کتاب بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب آپ کے گھر میں ہو، آپ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ قرآن مجید کی آیات کا ہمیں علم حاصل ہو. اہل البیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن سے جدا نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ ہمیں قرآن کی آیات کا علم نہیں ہوتا. ہمارے سامنے یہ ایسی آیات پیش کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں قرآن میں یہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے فلاں فلاں مراد ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہو، وہاں پر جو مدح کے اندر واقع ہو، جس سیاق و سباق میں مدح میں آیا ہو، تو وہ وہاں پر امام علی علیہ السلام مراد ہوتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ کون ہے صراط مستقیم؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام، اور صحیح سند کے ساتھ اسے پیش کیا ہے. صفحہ نمبر 106 پہ یہ لکھتے ہیں، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم. سورہ فاتحہ میں ارشاد خداوندی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں. صراط مستقیم ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کون سا رستہ ہے، تو کیسے ہم پھر صراط مستقیم پہ ڈٹ جائیں گے اور ثابت قدم رہیں گے؟ لکھتے ہیں حدیث نمبر 87 ہے، ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ ابن احمد کے والد حاکم نے. انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا بغداد کے واعظ ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان نے. انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا میرے والد نے. انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا حامد بن سہل نے. انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا عبداللہ بن محمد عجلی نے. انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا، یہ سند کو میں رہنے دیتا ہوں. انہوں نے ابو بریدہ سے کہ اللہ کے قول کے بارے میں، اہدنا الصراط المستقیم، قال صراط محمد وآلہ، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل کا رستہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس تفسیر کو اگر ہم کہیں بیان کریں، کہیں گے جناب شیعہ کی تفسیر ہے، ان کے سامنے ہم پیش کریں گے جناب یہ دیکھیں یہ حاکم حسکانی اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم 5ویں صدی کے،
ان کی تفسیر ہے صراط مستقیم کون ہے. اور شروع میں انہوں نے احمد بن حنبل کے، عطا کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو فضائل ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے مروی ہیں. امام علی علیہ السلام سے زیادہ کسی کے فضائل مروی نہیں ہیں. شروع میں انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں. عطا کا قول ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 76 اور 78 پر، 76 اور 78 پر. عطا بن ابی رباح سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ کے صحابہ میں علی سے بڑھ کر بھی کوئی زیادہ عالم تھا؟ انہوں نے کہا لا واللہ لا اعلمہ، نہیں خدا کی قسم میں ایسے کسی کو نہیں جانتا، ایسے کسی صحابی کو میں نہیں جانتا کہ جس کا علم علی کے علم سے زیادہ ہو. اللہ اکبر. روایت کا نمبر ہے 46. عابر شعبی کا قول ہے. دیگر انہوں نے احمد بن حنبل کے اقوال ذکر کیے، حضرت عائشہ ام المؤمنین کے اقوال ذکر کیے ہیں. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ ہمارے محبان اہل البیت کے پاس یہ کتاب زیادہ سے زیادہ یہ ان کے پاس ہونی چاہیے. دوسری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، یہ صرف ایک روایت نقل نہیں کرتے. اگر آیت کو یہ پیش کرنے کے بعد اس سے متعلقہ جتنی بھی روایات ہوتی ہیں یہ اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف ایک روایت لا کر بس نہیں کر دیتے بلکہ بہت ساری روایتوں کو وہاں پر جمع کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے اہل سنت کو چاہیے کہ اس طرح کی کتابوں کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ ہو اور بغیر کسی تحریف کے ہو. یہ کوشش سبیل سکینہ والوں نے کی ہے اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس میں مجھ سے میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح سے انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے. یعنی اس پر حلفاً انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کسی بھی طرح سے، ہاں جو محقق ہیں انہوں نے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے درمیان میں تقابل تو کیا کہ یہ فلاں نسخے کے اندر یہ الفاظ اس طرح ہیں، فلاں میں یہ ہے، لیکن یہ اس بات کے اوپر حلفاً یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح سے کمی بیشی یا کوئی ادھر ادھر الفاظ کو، مواد کو ہٹایا نہیں گیا، کیونکہ لایا اسی لیے گیا کہ چیزوں میں تحریفات نہ ہوں. تو میں اپنے خاص طور پر جو مجھ سے دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسی کسی کتاب کا ہمیں بتائیں جس سے ہمیں اہل البیت کے فضائل کا علم ہو، قرآن مجید کی تفسیر کا، تو یہ وہ تفسیر ہے دوستو، میرے بھائیوں بہنوں، دوستوں بزرگوں. اس کتاب کو اگر آپ حاصل کریں گے، آپ کے پاس ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم کے اندر خصوصاً اہل البیت سے متعلق اور امام علی علیہ السلام کے فضائل سے متعلق ایک گراں قدر علم آپ کے پاس اضافہ ہوگا اور اتھینٹک روایات کا آپ کے پاس علم آ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.